بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں ہم سب پر۔ میرے پیارے محترم ناظرین، یہ جو معلومات میں نے لی ہے یہ انتہائی معتبر کتابوں سے لی گئی ہے۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک، شیئر اور پیارا کمنٹ ضرور دیں گے۔ میرے پیارے محترم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایسی عورتوں کے بارے میں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی عورت پر کرم فرمانا چاہتا ہے، اس سے راضی ہو جاتا ہے تو اس عورت کے جسم میں 8 تبدیلیاں کون سی ظاہر ہوتی ہیں۔ محترم ناظرین، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ 8 کی 8 نشانیاں رونما ہوں تو ہی اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ جو ہی ان میں سے کوئی ایک نشانی بھی واضح ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ رب کائنات آپ سے راضی ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور انتہائی اہم مسئلہ بھی بیان کریں گے کہ کچھ مرد ہیں جو عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں، ان کو گالی گلوچ دیتے ہیں، تو لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ضرور سنیے گا کہ کسی عورت کو گالی گلوچ کرنا کیسا ہے، اس کے ساتھ مار پیٹ کی جائے تو کیا ہوتا ہے، اور ایسے گھروں میں اس عمل سے کون سی پریشانیاں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس انسان کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے اسے دین سے جوڑ دیتا ہے اور اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درمیان اخلاق بھی تقسیم کرتا ہے جس طرح رزق تقسیم کرتا ہے۔ اللہ دنیا اس کو بھی دیتا ہے جو اللہ کا پیارا ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین کی سمجھ صرف اس کو ہی دیتا ہے جو اللہ کو پیارا ہوتا ہے، جو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ میرے محترم ناظرین، عبادت کی محبت، قرآن کی محبت، اللہ کی محبت اور اللہ کے ذکر سے محبت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا شوق اور تڑپ، یہ وہ چیزیں ہیں جس شخص میں یہ وہ چیزیں ہوں تو اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جسے اپنا بنانا چاہتا ہے تو اس پر تھوڑی سی آزمائش بھی ڈالتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے فیصلے پر راضی ہوتا ہے یا نہیں۔ جو راضی ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اسے اس دنیا میں بھی راضی رکھتا ہے اور آخرت میں بھی راضی رکھتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس وقت بوکھلاہٹ کا شکار ہو جائے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے، حالانکہ میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوں، تو پھر مجھے بخار کیوں ہو گیا ہے؟ میں تو دین اسلام کی تعلیمات پر بھی عمل کر رہا ہوں، تو پھر مجھ پر یہ سختیاں اور مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں؟ یقیناً ایسی سوچیں ہر انسان کو پریشان کرتی ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں سوچنا چاہیے۔ میرے محترم ناظرین، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑی توحید کی باتیں کرتے ہیں تو آپ کو اتنی بری طرح سے مار کیوں پڑی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں بھی تو بازار سے جب برتن خریدتا ہوں تو اسے خریدنے سے پہلے اچھی طرح سے ٹھوک بجا کے دیکھتا ہوں کہ مٹی ٹھیک طرح سے لگی ہے یا نہیں۔ بس میرے رب نے بھی مجھے آزمایا تھا۔ پھر یہی غلام تھا کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جنت میں بلال حبشی کو نہایت ہی اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرما دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج پر جنت میں مجھے اپنے سے پہلے آگے آگے قدموں کی آہٹ سنائی دی، تو میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ بلال حبشی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس آ گئے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ جس کے سبب تم جنت میں اس مقام پر ہو؟ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی تو فرمایا تھا کہ ہر وقت باوضو رہنا چاہیے، تو جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے تو میں فوراً نیا وضو کر لیتا ہوں، اور جب وضو کرتا ہوں تو ساتھ ہی 2 رکعت نماز نفل بھی ادا کر لیتا ہوں۔ حضرت بلال حبشی چلتے زمین پر ہیں اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔
بس آزمائش کا آنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے۔ محترم ناظرین، پیارے دوستوں، تیسری اور ایک بہت ہی پیاری نشانی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بھی کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو اس کے اندر ایک انتہائی خوبصورت تبدیلی رونما ہو جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی انسان سے محبت کرتا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم فرماتا ہے کہ آسمان میں اعلان کر دو کہ میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام آسمان کے اربوں خربوں فرشتوں میں یہ اعلان فرما دیتے ہیں کہ اللہ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، لہٰذا حضرت جبریل علیہ السلام آسمان سے تمام فرشتے اور تمام نورانی مخلوقات اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ دنیا میں آتا ہے اور زمین والوں میں یہ اعلان کرتا ہے کہ فلاں شخص اللہ کا محبوب ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اور آسمانوں کی تمام نورانی مخلوقات اس سے محبت کرتی ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ اس طرح سے دنیا والوں کے دلوں میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اس محبوب بندے کی محبت ڈال دیتا ہے، لہٰذا ہمیں دنیا میں ایسے کام ضرور کرنے چاہیے کہ جن کے کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ میرے محترم ناظرین، پیارے دوستو، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو انسان کے جسم میں یہ 5 نشانیاں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، جب کسی انسان کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو اس کے چہرے پر عجیب سی رونق آ جاتی ہے، یعنی وہ انسان دنیا کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار اپنی مسکراہٹ اور بشاشت کے ساتھ کرنے لگتا ہے، ہر وقت خوش رہنے لگتا ہے اور یوں لگتا ہے کہ اس ساری دنیا میں اس سے زیادہ پرسکون اور پروقار کوئی نہیں ہے۔ نمبر 2، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے کیونکہ اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وعدوں پر یقین آ جاتا ہے، لہٰذا اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو لیکن اس کے دل میں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ یاد رکھو کہ انسان مال و دولت سے امیر نہیں بنتا بلکہ ہمیشہ دل سے امیر بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے، اگر سر پر چڑھاؤ گے تو وہ قبر بن جائے گی، قبر زندہ لوگوں کی نہیں ہوتی۔ نمبر 3، جب کسی کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو اس کے جسم میں نیکی کی طاقت آ جاتی ہے اور شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے جسم میں شیطان سے بچنے کی طاقت پیدا کر دیتا ہے۔ نمبر 4، وہ اپنے مال و دولت میں فراوانی پیدا کرتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت پیدا کر دیتا ہے۔ وہ لوگوں پر چاہے جتنا بھی خرچ کرے، ضرورت مندوں کو کتنا بھی بانٹے، اس کا مال ختم نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو اس کی موت۔ نمبر 5، لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے، یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ میرے محترم ناظرین، آئیے اب جانتے ہیں کہ ایک عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور دست ادب جوڑ کر کہنے لگا، یا علی، میری بیوی میرے گھر کا کام صحیح طریقے سے نہیں کرتی، نہ تو میرے کپڑوں کی صحیح دیکھ بھال کرتی ہے اور نہ ہی گھر کی صفائی ستھرائی میں کوئی کردار ادا کرتی ہے، تو کیا اسے میرا ڈانٹنا ڈپٹنا صحیح ہے؟ تو کیا میں اس پر اس کو ڈانٹ سکتا ہوں؟ جیسے ہی اس نے یہ کہا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، تمہیں کس نے کہا کہ تمہاری بیوی پر تمہارے گھر کا کام کاج کرنا واجب ہے؟ یاد رکھنا، اسلام نے عورت کی عزت کو جتنا بلند کیا ہے اتنا کسی مذہب نے نہیں کیا۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ
کہ عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی اچھی پرورش کرے اور ان کا خیال رکھے، لیکن اگر اپنی اولاد کی پرورش کرنے کی اجرت شوہر سے مانگنا چاہتی ہے تو مانگ سکتی ہے۔ اور تم گھر کے کاموں کی بات کرتے ہو، اگر وہ خوشی سے اپنے گھر کا کام کاج کرتی ہے تو یہ اس کی عظمت ہے، تم اس کا شکریہ ادا کیا کرو اور اس کا احترام کیا کرو۔ میرے محترم ناظرین، پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جس وقت عورت اپنے گھر کا کام کاج کرتی ہے اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو زمین پر بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک یہ عورت اپنے گھر کے کام کاج میں مصروف ہے اس کے لیے عبادت لکھتے رہو، اور وہ وقت جو عورت اپنے گھر کے کاموں میں لگاتی ہے وہ اس کی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ عورت کی عظمت ہے کہ وہ تمہارے گھر کو جنت بناتی ہے، تمہارے بچوں کو عظیم انسان بناتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص عورت پر ظلم کرے، گھر کے کاموں کی وجہ سے اسے ذلیل کرے یا اسے ٹوکتا رہے اور اس پر ظلم کرتا رہے تو ضرور روز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو گدھے کی شکل میں اٹھائے گا اور دوزخ کا ایک دروازہ ایسے لوگوں کے لیے کھولا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ وہ انسان ہیں کہ جنہوں نے اپنی ہی عورتوں پر ظلم کیا اور ان کو حقیر اور غلام سمجھا۔ میرے محترم ناظرین، پیارے دوستو، گھر میں عورت کے رونے کے حوالے سے اور عورت پر ظلم کرنے کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا، آئیے یہ بھی جانتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار ایک راستے سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بدبخت شخص اپنی بیوی پر ظلم کر رہا ہے۔ آپ اس کے قریب گئے اور فرمایا کہ اے شخص، اللہ سے ڈرو، تمہاری مفلسی، غربت اور تنگ دستی کا سبب یہ ہے کہ تمہاری عورت تمہارے ظلم کی وجہ سے گھر میں روتی رہتی ہے۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جس گھر میں عورتیں روتی ہیں اس گھر میں اللہ کے رحمت کے فرشتے نہیں آتے اور یوں وہ پریشانی اور مفلسی میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اے شخص، یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد مرد کی تقدیر میں اور رزق، مال و دولت عورت کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں فراوانی ہو تو اپنے گھروں میں اپنی عورتوں کا خیال رکھو اور انہیں خوش رکھو۔ اللہ کے فضل و کرم سے تم دولت، شہرت، عزت، مال میں فراوانی پاؤ گے۔ میرے محترم ناظرین، اسی طرح کا ایک اور واقعہ بھی ہے۔ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص اپنی عورت پر ظلم کر رہا ہے اور اس کی بے دریغ توہین کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب گئے اور فرمانے لگے کہ اے شخص، یاد رکھنا، اللہ نے مرد کو عورت سے زیادہ طاقتور اس لیے بنایا ہے کہ وہ عورت کی حفاظت کر سکے، نہ کہ عورت پر ظلم کرے۔ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص اپنی عورت پر ظلم کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ اس شخص نے کہا، یا علی، یہ میرے نکاح میں ہے، میں اس کو جو بھی بات کہتا ہوں یہ نہیں مانتی۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نکاح کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ تم نے اپنے لیے ایک غلام خرید لیا ہے، بلکہ نکاح کا مطلب تو یہ ہے کہ تم نے اپنی نسل بڑھانے کے لیے اس عورت سے مدد طلب کی ہے اور تم نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کے لیے اس عورت کو چنا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، جس سے مدد لی جائے اسے غلام نہیں سمجھتے، اور جو تمہاری اولاد کو پروان چڑھائے اسے حقیر نہیں سمجھتے، بلکہ تمہیں تو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یاد رکھنا کہ عورت پر ظلم کرنے کا مطلب ہے اولاد کی بغاوت، کیونکہ آنے والے وقت میں تمہیں جو بھی اولاد اس عورت سے نصیب ہوگی تو اس کے دل میں تمہارے لیے بغاوت ہی بغاوت ہوگی۔ جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے اور اپنی ماں پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھتی ہے
تو اس کے دل میں تمہارے لیے نفرت ہی پیدا ہوگی۔ اس لیے جتنا ممکن ہو سکے اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور اسے خوش رکھنے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم ناظرین، پیارے دوستو، اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر اور پیارا سا کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیرہ۔